اس تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ظاہری طور پر تو ایک پرانی داستان لگتی ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ کسی ماڈرن پولیٹیکل تھرلر سے کم نہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس آج جو تحقیقاتی مواد اور ہسٹوریکل نوٹس ہیں ان کا تعلق قدیم یونان یعنی اینشنٹ گریس سے ہے۔ صحیح، اور آج ہم تھیسیس پر بات کر رہے ہیں۔ تھیسیس کا نام سنتے ہی ذہن میں مینوٹور کو مارنے والے ہیرو کی تصویر آتی ہے۔ ہاں، پر یہاں مقصد صرف ایک اور کہانی سنانا نہیں ہے۔ چلیے اس سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مشن ان سورسز کے ذریعے اس کہانی کے پیچھے چھپی سیاست اور طاقت کے کھیل کو سامنے لانا ہے۔ اور یہاں جو سب سے دلچسپ اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ تھیسیس کا کردار، جیسا کہ ہم آج جانتے ہیں، کسی ایک شخص کی اصال کہانی لگتی ہی نہیں۔ اچھا، یعنی یہ کوئی ایک انسان تھا ہی نہیں؟ نہیں، جب ہم ان تاریخی سورسز کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 6 صدی قبل از مسیح میں سیسیس کا کردار اصل میں 3 مختلف کرداروں اور کہانیوں کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے، 3 الگ کہانیاں؟ ہاں، یہ ایک سوچی سمجھی کوشش تھی تاکہ ایتھنز کو ایک ایسا ہیرو مل سکے جو ان کے دشمن شہر اسپارٹا کے مشہور ہیرو ہیراکلیس کا مقابلہ کر سکے۔ اوہ اچھا، یہ پوائنٹ واقعی سوچنے والا ہے۔ یعنی تھیسیس اصل میں قدیم دور کا ایک بہترین پبلک ریلیشنز یا پی آر کیمپین تھا۔ ایگزیکٹلی، ایک بہت بڑا پی آر کیمپین۔ کیونکہ اسپارٹا کے پاس ہیراکلیس تھا جو بے پناہ طاقت کی علامت تھا، دوسری طرف ایتھنز جو آہستہ آہستہ ڈیموکریسی اور فلسفے کا مرکز بن رہا تھا، اسے ایک ایسے ہیرو کی ضرورت تھی جو صرف طاقتور نہ ہو بلکہ سمجھدار اور قانون بنانے والا بھی ہو۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ایک سوال ہے، اس زمانے میں جب انٹرنیٹ یا میڈیا نہیں تھا تو ایتھنز نے یہ پی آر کیمپین کیسے چلایا؟ یہ بہت مناسب سوال ہے۔ دیکھیں، اس دور میں پبلک ریلیشنز کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ کیسا تھا؟ ایتھنز کے حکمرانوں نے یہ کہانیاں اپنے عوامی میلوں اور تہواروں میں پھیلانی شروع کی، اور سب سے بڑھ کر اپنی پوٹری یعنی مٹی کے برتنوں پر۔ اچھا، مٹی کے برتنوں کو ایز اے میڈیا یوز کیا۔ بالکل، تھیٹر اور شاعری کے ذریعے سیزیس کے نئے واقعات بنائے گئے۔ انہوں نے مقامی کہانیوں کو اٹھایا اور انہیں ایک ہی کردار کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ ایتھنز کی عوام کو ایک نیشنل ہیرو مل سکے۔ ہاں، یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک پہچان بنانے کا عمل تھا۔ تو اس پہچان کی شروعات کو سمجھتے ہیں۔ تھیسیس کی پیدائش کی کہانی بھی عام نہیں ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ ایتھنز کے بادشاہ ایجیس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور کسی بھی بادشاہ کے لیے وارث نہ ہونا یہ بہت بڑا سیاسی خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل، پریشان ہو کر وہ ڈیلفک اوریکل کے پاس گیا جہاں سے پیشگوئیاں ملتی تھیں۔ ہاں، اور اوریکل نے اسے ایک عجیب سا مشورہ دیا کہ جب تک وہ ایتھنز واپس نہ پہنچ جائے اپنے وائن سکن یا شراب کے مشک کا منہ مت کھولنا، ورنہ غم سے مر جائے گا۔ اور ایجیس اس پہیلی کو سمجھ نہیں پایا، لیکن کہانی میں اصل سیاسی چال اس وقت آتی ہے جب ایجیس وہاں سے ٹروزن کے بادشاہ پتھیس کے پاس گیا۔ پتھیس، جو کہ ایک بہت چالاک اور سمجھدار شخص تھا۔ ہاں، جیسے ہی اس نے یہ پیشگوئی سنی وہ سمجھ گئی کہ اوریکل کا اشارہ اولاد پیدا ہونے کی طرف ہے۔ تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ صحیح، پتھیس نے سوچا کہ کیوں نہ ایتھنز کے تخت پر اپنے خاندان کا حق قائم کیا جائے۔ اس نے ایجیس کو نشے میں دھت کیا اور اپنی بیٹی ایتھرا کے پاس بھیج دیا۔ لیکن کہانی کا ٹوسٹ یہاں آتا ہے۔ سورسز کہتے ہیں کہ اسی رات سمندر کے دیوتا پوسائیڈن نے بھی ایتھرا کے ساتھ وقت گزارا۔ یہی وہ ٹوسٹ ہے۔ اب اگر اس کو تھوڑا کرٹیکلی دیکھا جائے تو یہ محض ایک اتفاق یا جادوئی کہانی نہیں لگتی۔ رکیے، مطلب یہ صرف ایک عام متھ نہیں تھی جہاں ہیرو کا باپ دیوتا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایتھنز والے اپنے ہیرو کو پولیٹیکل اور ڈیوائن دونوں طریقے سے بلٹ پروف بنا رہے تھے۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے یہ۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ دوہری پیدائش ایک بہت ہی سوچی سمجھی سیاسی چال تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس وقت ایتھنز ایک بڑی نیول پاور یعنی سمندری طاقت بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں اپنی نیول سپریمیسی کو ثابت کرنے کے لیے پوسائیڈن جیسے سمندری دیوتا کا اثر و رسوخ چاہیے تھا، تاکہ لوگ مانیں کہ ان کی سمندری طاقت کو دیوتاؤں کی حمایت حاصل ہے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف تخت پر قانونی اور انسانی حق جتانے کے لیے ایک انسانی بادشاہ یعنی ایجس کا خون بھی ضروری تھا۔
تو تھیسیس کے کردار کو دونوں چیزیں دے دی گئی۔ کمال کی اسٹیٹ بلڈنگ ہے۔ پھر ایجیس نے واپس ایتھنز جانے سے پہلے ایک بھاری پتھر جسے راک آف تھیسیس کہا جاتا ہے، اس کے نیچے اپنی تلوار اور اپنے سینڈلز یا جوتے چھپائے، اور ایتھرا کو ہدایت دی کہ جب بچہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس پتھر کو ہٹا سکے تب وہ یہ نشانیاں پہن کر ایتھنز آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ صرف ایک تلوار اور جوتے ہی کیوں؟ ان نشانیوں کی اہمیت بہت گہری ہے۔ برونز ایج یعنی کانسی کے دور میں تلوار اور جوتے صرف عام استعمال کی چیزیں نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ کیا تھے؟ یہ بادشاہت کی تاج پوشی کی پرانی نشانیاں تھیں۔ خاص طور پر سینڈلز پہننا کسی زمین پر اپنا ملکیت کا دعویٰ کرنے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اوہ، مطلب یہ پتھر اور اس کے نیچے چھپی چیزیں اصل میں ایجیس کی وصیت تھیں؟ بالکل، وہ تھیسیس کے پراپرٹی پیپرز تھے جو اس کے شاہی وارث ہونے کا ثبوت تھے۔ تو جب تھیسیس 16 سال کا ہوا، اس نے وہ پتھر آسانی سے اٹھایا اور نشانیاں حاصل کر لیں۔ اب اسے ایتھنز جانا تھا۔ اور یہاں سورسز ایک بہت دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ ہاں، ٹرائزن سے ایتھنز جانے کے لیے سمندر کا راستہ آسان اور محفوظ تھا، لیکن تھیسیس نے خشکی یعنی زمین کا راستہ چنا جو انتہائی مشکل اور خطروں سے بھرا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا مقابلہ ہیراکلیس سے کیا جائے۔ یہ اس کا ہیراکلیس جیسا بننے کا جنون تھا۔ صحیح کہا، اسے آپ پرانے دور کا ہیراکلیس کمپلیکس کہہ سکتے ہیں۔ تھیسیس جانتا تھا کہ اگر وہ چپ چاپ کشتی میں بیٹھ کر ایتھنز چلا گیا تو کوئی اسے ہیرو نہیں مانے گا۔ سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی بہادری کی دھاک بٹھانی تھی، اور یہ زمینی راستہ جن خطروں سے بھرا تھا وہ عام ڈاکو نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ حصہ سچ میں کسی تھرلر مووی جیسا ہے۔ زمینی راستے پر اسے قدیم دور کے سیریل کلرز ملے، لیکن ان کہانیوں کا طرز بڑا عجیب ہے۔ ان قاتلوں کے مرنے کے طریقے بڑے تخلیقی تھے۔ جیسے کہ پہلا مقابلہ؟ ہاں، پہلا مقابلہ پیریپھیت سے ہوا جس کے پاس پیتل کا ڈنڈا تھا۔ تھیسس نے اسے اسی کے ڈنڈے سے مارا اور وہ ڈنڈا ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ صحیح، لیکن اگلا ولن جس کا نام سینس تھا، اس کی کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ سینس کو پائن وینڈر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ دیودار کے درختوں کو جھکا کر مسافروں کو ان سے باندھ دیتا اور پھر درخت چھوڑ دیتا، جس سے مسافر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ خوفناک تھا یہ۔ واقعی تھیسیس نے سینس کے ساتھ بھی وہی کیا، لیکن یہاں اس کی بیٹی پیریگون کا ایک واقعہ سامنے آتا ہے۔ پیریگون کا واقعہ ان تمام سورسز میں بہت اہم جگہ رکھتا ہے۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی تھی نا؟ ہاں، جب تھیسیس نے سینس کو مارا تو پیریگونے ڈر کر جنگلی ایسپیرگس کی جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ ان پودوں سے باتیں کر رہی تھی، ان سے وعدہ کر رہی تھی کہ اگر وہ اسے بچا لیں تو وہ انہیں کبھی نہیں جلائے گی۔ اور تھیسیس نے اسے ڈھونڈ لیا، لیکن اسے مارا نہیں بلکہ اسے معاف کر دیا اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے اس کی آنے والی نسل نے کبھی وائلڈ ایسپیرگس کو نہیں جلایا۔ صحیح۔ سننے میں یہ ایک عجیب سی ڈیٹیل لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب ضرور ہوگا۔ آخر ایسپیرگس کی جھاڑیوں کا اس ہیرو کی داستان میں کیا کام؟ یہ واقعہ اصل میں نیچر کلٹس کی طرف اشارہ ہے۔ نیچر کلٹس؟ ہاں، زمانہ قدیم میں لوگ درختوں، جھاڑیوں اور قدرت کی مختلف چیزوں کو دیوتا مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ سینس شاید صرف ایک قاتل نہیں تھا بلکہ کسی پرانے مذہب یا ٹری ورشپنگ کلٹ کا نمائندہ تھا۔ اچھا، تو تھیسیس کا اسے مارنا اور پیریگون کو اپنے نظام میں شامل کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایتھنز کا نیا قانون ان پرانے قدرتی مذاہب پر غلبہ پا رہا تھا۔ یہ نئی تہذیب کا پرانے عقائد کو اپنے اندر جذب کرنے کا طریقہ تھا۔ کمال کی انٹرپریٹیشن ہے۔ بالکل اسی طرح کا پیٹرن ہم اگلے ولن کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ایک آتش مزاج جنگلی سور تھی جسے کرومونین سو یا فیا کہا جاتا تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں سورسز تھوڑے تقسیم ہیں۔ صحیح، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایک جانور تھا جبکہ کچھ اسے ایک خوفناک ڈاکا عورت کہتے ہیں جس کا طرز زندگی بہت گندا تھا۔ تھیسیس نے اس کا بھی خاتمہ کیا، لیکن ایک جنگلی سور کو مارنا کس بات کی علامت ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر ماہرین اس پر متفق ہیں کہ یہ سور ڈیمیٹر جو کھیتی باڑی کی دیوی تھی اس کے پرانے کلٹ کی نشانی ہے۔ کھیتی باڑی والے علاقوں میں عورتوں یا دیویوں کی حکمرانی مانی جاتی تھی جسے میٹریارکی یعنی مادرانہ نظام کہتے ہیں۔ ایتھنز اب ایک نیا
مردانہ اور قانونی نظام یعنی پیٹریارکی لا رہا تھا۔ تو یہ سور کو مارنا اصل میں ایک پرانے مذہب کو ختم کر کے اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس علاقے میں نئے اور مردانہ نظام حکومت کا قانون چلے گا۔ بالکل صحیح، یعنی ہر قتل کے پیچھے ایک پولیٹیکل اور سوشل شفٹ تھا۔ پھر تھیسیس کا سامنا سائرن سے ہوا۔ یہ شخص ایک چٹان پر بیٹھ کر مسافروں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے پاؤں دھوئیں۔ اور جب مسافر جھکتا تو سائرن ٹھوکر مار کر اسے سمندر میں پھینک دیتا۔ یہاں ایک عظیم الجثہ کچھوا انہیں کھا جاتا تھا۔ تھیسیس نے اس رسم کو الٹا دیا اور سائرن کو ہی سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد سرکیان نام کا ایک ظالم پہلوان آیا جسے تھیسیس نے کشتی میں ہرایا، لیکن تھیسیس نے اسے اپنے جسمانی زور سے نہیں، دماغ اور نئے اصولوں سے ہرایا۔ یہاں دو الگ الگ لیکن بہت اہم تصور سامنے آتے ہیں۔ وہ کیا؟ سائرن اور سرکیون کے واقعات ایک عجیب پرانی رسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے فارماکوس کہتے تھے۔ فارماکوس، یہ کیا ہوتا تھا؟ یونان میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی یا پرانا بادشاہ کمزور ہو جاتا تو کسی شخص کو قربانی کا بکرا بنا کر سفید چٹان سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا۔ اوہ، تو سائرن کو پھینکنا اس پرانی خونی رسم کا خاتمہ تھا۔ بالکل، اور جہاں تک سرکیون کے ساتھ کشتی کا تعلق ہے، تھیسیس نے وہاں کشتی کا نیا فن ایجاد کیا۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ اب ایتھنز میں طاقت کا فیصلہ صرف وحشی جسمانی زور پر نہیں بلکہ مہارت، ذہن اور اصولوں پر ہوگا۔ ایک طرح سے وہ وحشت کو رولز اور ریگولیشنز میں بدل رہا تھا، اور آخر میں انہی راستوں پر اسے پروکرسٹس ملا، جسے دی اسٹریچر بھی کہتے ہیں۔ اس کی کہانی تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، اس کے پاس بیڈ یعنی بستر تھا۔ اگر مسافر کا قد چھوٹا ہوتا تو وہ اسے بستر پر کھینچ کر لمبا کر دیتا، اور اگر لمبا ہوتا تو اس کی ٹانگیں کاٹ دیتا تاکہ وہ بستر پر فٹ آ جائے۔ خوفناک۔ تھیسیس نے اسے اسی کے بستر پر لٹا کر مار دیا، اور اس طرح یہ خطرناک سفر مکمل ہوا اور تھیسیس ایتھنز پہنچ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پروکرسٹیز کا بستر آج بھی ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب کسی نظام میں لوگوں کو زبردستی ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ واقعی یہ ایک زندہ محاورہ ہے۔ تھیسیس نے ان تمام پرانے اور وحشی نظاموں کا صفایا کر دیا تھا، لیکن جب وہ ایتھنز پہنچا تو وہاں کی سیاست اور بھی زیادہ پیچیدہ تھی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ ٹویسٹ آتا ہے۔ جب تھیسیس ایتھنز داخل ہوا تو اس کی پوشاک لمبی تھی اور بال سنوارے ہوئے تھے، جو شاید اس وقت کے فیشن سے تھوڑا الگ تھا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ بالکل۔ مندر بنا رہے کچھ معماروں یعنی میسنز نے اسے دیکھا اور مذاق اڑایا کہ یہ لڑکی اکیلے کہاں جا رہی ہے۔ تھیسیس نے اس مذاق کا جواب اپنی طاقت سے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پاس کھڑی ایک بیل گاڑی کے بیل کو ہوا میں اچھال دیا۔ باپ رے! یہ صرف ایک غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو بتانا تھا کہ وہ ظاہری طور پر سیولائز ضرور لگتا ہے لیکن اندر سے بے پناہ طاقتور ہے۔ لیکن تھیسیس کے لیے اصلی خطرہ سڑکوں پر نہیں بلکہ شاہی محل کے اندر تھا۔ اور وہ خطرہ کوئی اور نہیں، بادشاہ ایگیس کی نئی بیوی میڈیا تھی۔ میڈیا، جو کہ پہلے سے ہی کافی مشہور کردار ہے۔ ہاں، میڈیا ایک بہت مشہور جادوگرنی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ایگیس کے بعد ایتھنز کا تخت اس کے اپنے بیٹے میڈوس کو ملے۔ تو اس نے تھیسیس کو پہچان لیا ہوگا۔ جیسے ہی تھیسیس محل میں آیا، ایگیس تو اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پایا، لیکن میڈیا اپنی جادوئی اور سیاسی سمجھ بوجھ سے فوراً جان گئی کہ یہ اجنبی کون ہے۔ اور یہ اس کے بیٹے کے تخت کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ میڈیا کا سیاسی ذہن بہت تیز تھا۔ اس نے ایجیس کے ذہن میں یہ خوف بٹھا دیا کہ یہ نیا آنے والا مشہور نوجوان اصل میں تمہاری حکومت کا تختہ الٹنے آیا ہے۔ ایجیس، جو اپنی عمر کے اس حصے میں تھا جہاں بادشاہ اپنے تخت کو لے کر بہت انسیکیورٹی محسوس کرتے ہیں، وہ میڈیا کی باتوں میں آ گیا۔ ان دونوں نے مل کر ایک سازش تیار کی۔ فیصلہ ہوا کہ ڈالفن ٹیمپل میں ایک دعوت رکھی جائے گی اور وہاں اس اجنبی کو زہر دے دیا جائے گا۔ ان سورسز میں اس زہر کی تفصیل بھی بہت حیرت انگیز ہے۔ ہاں، وہ عام زہر نہیں تھا نا؟ نہیں، یہ زہر جسے وولفز بین یا ایکونائٹ کہتے ہیں بالکل عام نہیں تھا۔ میتھولوجیکل کہانیوں کے مطابق جب ہیراکلیز پاتال لوک سے 3 سر والے کتے سربرس کو کھینچ کر لایا تھا تو اس کے کتے کے منہ سے گرنے والے زہریلے جھاگ سے یہ پودا پیدا ہوا تھا۔ اور یہ خوفناک زہر تھیسیس کی موت کے لیے چنا گیا۔
دعوت کا منظر تو کسی کلاسک مووی کے کلائمیکس جیسا ہے۔ تصور کریں سب لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا نے زہر کا پیالہ تھیسیس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایجیس خاموشی سے اس مارکے کا انتظار کر رہا ہے۔ تھیسیس کو ان سب کی سازش کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور پھر کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کھانا سامنے آتا ہے، تھیسیس گوشت کاٹنے کے لیے اپنی تلوار نکالتا ہے، وہی تلوار جو اس نے ٹریوزن میں اس بھاری پتھر کے نیچے سے نکالی تھی۔ جیسے ہی تلوار پر روشنی پڑتی ہے، ایجس کی نظر اس پر پڑتی ہے، اور اسے فوراً یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ تو میری ہی نشانی ہے، اور یہ اجنبی میرا اپنا خون ہے۔ ایجیس نے اپنی ساری طاقت لگا کر زہر کا پیالہ تھیسیس کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی جھٹک کر دور پھینک دیا۔ پیالہ گر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ زہر جہاں گرا وہاں کا فرش جلنے لگا۔ یہ مندر میں آج بھی ایک نشانی کے طور پر محفوظ مانی جاتی ہے۔ میڈیا کا بھنڈا پھوٹ گیا اور اسے اپنی جان بچانی پڑی۔ میڈیا جادوئی بادل میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گئی۔ باپ اور بیٹا آخرکار مل گئے۔ پورے ایتھنز میں اس ملاپ کا جشن منایا گیا۔ لیکن سیاسی کھیل یہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ایجیس کے خاندان میں کچھ لوگ تھے جو سالوں سے بادشاہ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جی، پیلس اور اس کے 50 بیٹے۔ پیلس جو ایجیس کا بھائی تھا، ان کو امید تھی کہ ایجیس کے بعد تخت ان کا ہوگا، کیونکہ ایجیس کا کوئی قانونی وارث نہیں تھا۔ لیکن اچانک تھیسیس کی آمد اور اسے وارث قبول کیے جانے پر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیلس اور اس کے بیٹوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور ایتھنز پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ یہ بغاوت ایتھنز کی تاریخ کا ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ پیلس نے کیا اسٹریٹجی بلاری؟ پیلس نے اسٹریٹجی بنائی کہ وہ اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ ایک فوج سامنے سے حملہ کرے گی اور دوسری گھات لگا کر یعنی ایمبوش کرے گی۔ لیکن تھیسیس صرف عام لڑاکو نہیں تھا۔ بالکل، اس نے اپنی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ لیوز نام کے ایک شخص نے، جو ایک پیغامبر تھا، تھیسیس کو دشمن کی اس خفیہ پلاننگ کی مخابری کر دی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مخبر ہوتا ہے۔ ہاں، تھیسیس نے اس انٹیلیجنس رپورٹ کا فائدہ اٹھایا اور گھات لگا کر بیٹھے ہوئے دشمنوں پر اچانک حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیا۔ باقی فوج بغاوت چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ واقعہ تھیسیس کی طاقت اور اسٹیٹ بلڈنگ کا اصل اثبات تھا۔ اس نے صرف لڑائی نہیں جیتی، اس نے خفیہ معلومات کا فائدہ اٹھانا سیکھا۔ صحیح۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد تھیسیس نے پورے ایٹیکا کے علاقے کو ایک سیاسی مرکز یعنی ایتھنز کے نیچے جمع کیا۔ اس عمل کو سینوئسزم کہتے ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قبائل اور گاؤں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک عظیم شہری ریاست کی بنیاد رکھی۔ مطلب صرف تلوار نہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک اور ایڈمنسٹریٹو پاور بھی اس کے پاس تھی۔ تو جب ہم اس پورے سفر اور ان تمام واقعات کو سمیٹتے ہیں تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب بہت گہرا ہے۔ تھیسیس کی داستان پیدائش کے راز سے لے کر راستوں کے قانون شکن قاتلوں کو مارنے اور آخر میں اپنوں کی بغاوت کو چلنے تک صرف واقعات کا مجموعہ نہیں لگتا۔ یہ دراصل ایتھنز کی طاقت اور نئے قانون کی عظیم داستان ہے۔ بالکل، تھیسیس کی کہانی اصل میں وحشت سے نکل کر تہذیب کی طرف آنے کا سفر ہے۔ ایتھنز دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کی طاقت وحشی نہیں ہے، بلکہ قانون، دماغ اور انصاف پر مبنی ہے۔ سمجھ گیا۔ پرانے عقیدوں کو نئے اولمپک کلچر سے بدلنا، میٹریارکی کی جگہ پیٹریارکی کا نظام لانا اور طاقت کو اسٹیٹ کنٹرول میں دینا، یہ سب اسٹیٹ بلڈنگ کے پہلو ہیں جنہیں کہانی اور مت کا لباس پہنایا گیا۔ یہ سچ میں تاریخی حقائق اور سیاسی پروپیگنڈا کا ایک زبردست میل ہے۔ صحیح۔ اور اس گہرے تجزیے کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ اگر قدیم دور کے لوگ اپنی سیاسی طاقت بڑھاتے ہوئے سماجی نظاموں اور اپنے مقاصد کو جائز قرار دینے کے لیے اتنی مہارت سے مختلف کہانیوں کو ملا کر ایک عظیم سپر ہیرو تشکیل دے سکتے تھے، تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں، کہ آج کے زمانے میں ایسی کون سی مشہور کہانیاں، سیاسی بیانیے یا ماڈرن ہیروز ہیں جنہیں ہم بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیتے ہیں؟ کیا وہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا وہ بھی کسی خاص ادارے، ملک یا نظام کو طاقتور بنانے کا ایک ذریعہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور ہماری ہر منظور شدہ کہانی کو نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے،
آج کا ہمارا موضوع دراصل ایک ایسی شخصیت ہے جسے دنیا عموماً محض ایک جنگجو کے طور پر جانتی ہے، یعنی ذہن میں فوراً ایک ایسے ہیرو کا خاکہ ابھرتا ہے جو تلوار ہاتھ میں لیے کسی بھول بھلائیوں میں ایک آدھے انسان اور آدھے بیل والے عفریت سے لڑ رہا ہے۔ مائنوٹار کی مشہور کہانی۔ بالکل، لیکن آج ہمارے سامنے جو حوالے موجود ہیں وہ ایک بالکل مختلف کہانی بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم قدیم یونان کے عظیم ہیرو تھیسیس کا ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم اس کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کھنگالیں گے جو اسے ایک طرف تو ایک حیرت انگیز سیاسی مسئلے بناتے ہیں اور دوسری طرف ایک انتہائی تاریک اور المناک خاندانی المیہ کا مرکزی کردار۔ اور دراصل آج کے اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مشن بھی یہی ہے۔ ہم محض کہانیاں نہیں دہرائیں گے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک شخص جس نے ایک بہترین قانون ساز کے طور پر اٹیکا جیسی بکھری ہوئی ریاست کو متحد کیا، وہی شخص خود اپنی خاندانی زندگی میں دیوتاؤں کی لعنتوں اور تباہی کا شکار ہو گیا۔ یہ محض ایک ہیرو کی داستان نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کے قانون اور انسان کے بے قابو جذبات کے درمیان ہونے والے تصادم کی ایک بہت گہری بحث ہے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب تھیسیس اپنے والد ایجیس کی موت کے بعد ایتھنز کے تخت پر بیٹھا تو اس وقت کے حالات بالکل سازگار نہیں تھے۔ بالکل نہیں، حالات کافی خراب تھے۔ حوالوں کے مطابق اٹیکا کا علاقہ اس وقت 12 بکھری ہوئی اور بالکل خود مختار کمیونٹیز میں بٹا ہوا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی ملک میں 12 الگ الگ چھوٹی ریاستیں ہوں جو ہر وقت ایک دوسرے سے الجھتی رہتی ہوں، اور اکثر بات جنگوں تک پہنچ جاتی تھی۔ جی ہاں، لیکن تھیسیس نے بادشاہ بنتے ہی ایک ایسا سیاسی ویژن پیش کیا جس کی اس دور میں توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے ان تمام لڑنے والے علاقوں کو ایک وفاق یعنی ایک کامن ویلتھ میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا جس کا مرکز ایتھنز کو بنایا جانا تھا۔ یہ سب اس نے طاقت کے زور پر کیسے کیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے طاقت کا اندھا استعمال کیا ہی نہیں۔ واقعی؟ جی، یہ اس کا ایک بہت بڑا انتظامی کارنامہ تھا کہ اس نے سفارت کاری کا راستہ چنا۔ وہ خود ہر قبیلے اور ہر خاندان کے پاس چل کر گیا۔ جو عام کسان اور غریب لوگ تھے وہ تو اس کی بات ماننے کو فوراً تیار ہو گئے کیونکہ انہیں امن چاہیے تھا۔ ظاہر ہے غریب طبقہ تو ہمیشہ امن ہی چاہتا ہے۔ بالکل، لیکن اصل رکاوٹ وہ بڑے زمیندار اور اشرافیاں تھے جن کی اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ تھیسیس نے انہیں قائل کرنے کے لیے ایک انتہائی حیران انگیز پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہت کو مکمل طور پر ختم کر دے گا اور ایک جمہوری طرز کا نظام لائے گا جہاں سب کو برابری ملے گی۔ بادشاہت ختم کرنے کی بات بادشاہ کے اپنے منہ سے؟ جی ہاں، وہ بھی سن کر حیران رہ گئے ہوں گے، لیکن اس پیشکش کے اندر تھیسیس نے بڑی ہوشیاری سے ایک شرط رکھ دی تھی کہ جمہوریت تو ہوگی لیکن وہ خود مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف اور ریاست کا سپریم جج رہے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ تو کمال کی سیاسی چال ہے۔ مطلب بظاہر یہ دکھایا کہ طاقت عوام اور کونسل کو منتقل ہو رہی ہے، لیکن فوج اور انصاف کے محکمے کی اصل طاقت یعنی جو اصلی کنٹرول ہے وہ اپنے ہی پاس رکھا۔ اور جو اس کی ان دلیلوں سے متفق نہیں ہوئے ہوں گے وہ یقیناً اس کی عسکری طاقت سے ڈر کر خاموش ہو گئے ہوں گے۔ تو اس ابتدائی قدم کے بعد اس نے عملی طور پر ریاست میں کیا تبدیلیاں کی؟ اس نے تمام مقامی اور چھوٹی حکومتوں کو مکمل طور پر تحلیل کر دیا۔ ان کی الگ الگ کونسلز کو ختم کر کے ایتھنز میں سب کے لیے ایک مشترکہ کونسل ہال اور ایک مشترکہ عدالت یعنی لا کورٹ قائم کی۔ سب کو ایک ہی چھت کے نیچے لے آیا۔ جی، اور اس کے بعد اس نے پورے معاشرے کو ایک باقاعدہ ڈھانچہ دیا اور آبادی کو 3 واضح طبقات میں تقسیم کر دیا۔ وہ 3 طبقات کون سے تھے؟ سب سے اوپر یوپٹرز تھے، یعنی وہ معززین اور اشرافیہ جن کے ذمے مذہبی امور اور قوانین کی تشریح تھی۔ اسے اس دور کی ایلیٹ کلاس سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسرے طبقے میں جارجز تھے جو کہ کسان تھے اور یہ ریاست کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے۔ اور تیسرے طبقے میں ڈیمیوجز تھے، یعنی وہ ہنرمند لوگ جن کی تعداد معاشرے میں سب سے زیادہ تھی۔ تو گویا اس نے ایک بکھرے ہوئے ہجوم کو ایک منظم قوم میں بدل دیا۔ اور میں حوالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے معیشت کو منظم کرنے پر بھی کام کیا۔ اس نے تجارت کے لیے باقاعدہ سکے جاری کیے۔ جی ہاں۔ اور یہ ایک بہت بڑی جست تھی۔ اس نے جو سکے جاری کیے ان پر ایک بیل کی مہر ثبت تھی۔ ان سکوں نے تجارت میں ایک مستقل معیار قائم کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو لین دین میں گایوں یا بیلوں کو ہی معیار مانا جاتا تھا، ہے نا؟ بالکل،
کہ کوئی چیز کتنی گایوں کے برابر ہے۔ ذرا سوچئے، سننے والوں کے لیے ایک ایسا دلچسپ تصور ہوگا کہ اگر یہ سکے نہ ہوتے تو بازار سے کوئی مہنگی چیز خریدنے کے لیے جیب کے بجائے ساتھ ایک گائے یا بیل کھینچ کر لے جانا پڑتا۔ ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ سکوں نے جن کی مالیت 10 بیلوں یا 100 بیلوں کے برابر مقرر کی گئی، واقعی اس دور کی معیشت میں انقلاب برپا کر دیا ہوگا۔ یہ ایک منظم اور جدید ریاست کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ سارا وفاقی نظام اور جمہوری اصلاحات شاید تھیسیس کے دور کی حقیقت ہوں ہی نہ۔ رکیے، کیا مطلب؟ کیا یہ پوری سیاسی کامیابی ایک جھوٹ ہے؟ تاریخی اور آئینی حوالوں کا گہرا تجزیہ کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ جدید ماہرین کا ماننا ہے کہ ایتھنز کو اس طرح یکجا کرنے اور جمہوریت کی بنیاد رکھنے کا یہ نظریہ دراصل بہت بعد کے دور کی ایجاد ہو سکتا ہے۔ بعد کے دور کی؟ کتنا بعد؟ تقریباً 5ویں صدی قبل مسیح میں، یعنی تھیسیس کے مبینہ دور سے صدیوں بعد۔ اس وقت کلائستھینز نامی ایک حکمران نے ایتھنز میں کچھ بہت بڑی جمہوری اصلاحات نافذ کیں۔ اب عوام کے لیے ان نئی تبدیلیوں کو ہضم کرنا مشکل تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہیں جائز، مستند اور تاریخی ثابت کرنے کے لیے کلستھینینز اور اس کے حامیوں نے ایتھنز کے سب سے بڑے ہیرو یعنی تھیسیس کے نام کا سہارا لیا۔ ہاں، تو انہوں نے یہ بیانیہ تراشا کہ جمہوریت تو دراصل تھیسیس نے شروع کی تھی۔ بالکل، انہوں نے ایک دیو مالائی کہانی کو اپنی آئینی تاریخ اور سیاسی پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ یہ واقعی ذہن کو گھما دینے والی بات ہے کہ کس طرح صدیوں بعد کے سیاستدان ایک لیجنڈ کو استعمال کر کے اپنے موجودہ سیاسی مقاصد حاصل کر رہے تھے۔ آج کے دور میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی رہنما تاریخ اور ہیروز کا نام استعمال کر کے اپنے قانونوں کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ تاریخ کو کیسے اپنے حق میں موڑا جاتا ہے، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ واقعی، لیکن بہرحال تھیسس کی کہانیاں صرف سیاست اور آئین سازی تک محدود نہیں تھی۔ یہاں آ کر کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک ریاست مضبوط ہوتی ہے اور اس کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو بیرونی خطرات بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ جنگوں کا خطرہ؟ بالکل۔ اب ہم انتظامی امور سے نکل کر ایک عظیم اور حیران کن دفاعی جنگ کی طرف مڑتے ہیں، ایمیزون کی جنگ۔ یہ جنگ آخر شروع کیوں ہوئی تھی؟ اس جنگ کی بنیاد دراصل خود تھیسیس نے رکھی تھی۔ حوالوں کے مطابق تھیسیس اپنے ایک سفر کے دوران اینٹیوپ نامی ایک ایمیزون جنگجو عورت کو اغوا کر کے یا کچھ روایات کے مطابق اسے ساتھ لا کر ایتھنز لے آیا تھا۔ اور ایمیزونز کوئی عام خواتین تو تھی نہیں، وہ جنگجو تھیں۔ بالکل، انہوں نے اس عمل کو اپنی پوری قوم کی توہین سمجھا اور انتقام لینے کے لیے ایتھنز پر ایک بہت بڑا عسکری حملہ کر دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا سرحدی حملہ نہیں تھا۔ اینٹیوپ کی بہن، جس کا نام اوریٹھیا تھا، اس نے ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کی اور وہ سیدھا ایتھنز کے اندر تک گھس آئے۔ ایتھنز کے بالکل دل تک؟ جی ہاں، وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ انہوں نے ایریوپاگس کے مقام پر اپنا خیمہ لگا لیا۔ ذرا تصور کریں، ایک غیر ملکی فوج دارالحکومت کے بالکل وسط میں بیٹھی ہے اور وہاں وہ جنگ کے دیوتا ایریز کے لیے قربانی بھی کر رہی ہے۔ شکست دے دی، لیکن اس جنگ کا اختتام بھی ایک عجیب المیے پر ہوا۔ اینٹیوپ، جو تھیسیس کی بیوی بن چکی تھی، اسی کے شانہ بشانہ لڑتی ہوئی ماری گئی۔ حالانکہ حوالوں میں بعض دیگر پرانی کہانیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ اس جنگ میں نہیں بلکہ بعد میں جب تھیسیس نے کسی اور سے شادی کی تو وہ غصے میں مسلح ہو کر اس شادی پر حملہ آور ہوئی اور تب ماری گئی۔ داستانوں میں اکثر ایسے تضادات ملتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ حملہ آور خواتین جنہیں ایمیزونز کہا جاتا ہے، آخر تاریخ میں تھیں کون؟ ہاں، عام طور پر تو ہم نے یہی سنا ہے کہ ایمیزونز کا مطلب وہ خواتین جنگجو ہیں جو تیر اندازی میں آسانی کے لیے اپنا دایا سینہ کاٹ دیتی تھیں۔ کیا یہ دیو مالائی عفریتوں کی طرح کوئی افسانوی کردار تھیں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ تصور بھی تاریخ کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ لفظ ایمیزون کو عام طور پر ایک یونانی لفظ سمجھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے بغیر چھاتی کے، لیکن جدید لسانی تحقیق کے مطابق لسانی تحقیق کیا کہتی ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دراصل ایک آرمینیائی لفظ ہے جس کا مطلب ہے چاند کی عورتیں۔ ان کا چھاتی کاٹنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ایمیزون حملے کی کہانیاں حقیقت میں قدیم دور کے ثقافتی اور مذہبی تصادم کی علامت ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دیو مالائی جنگجو عورتیں دراصل ایک حقیقی ثقافت کا حصہ تھیں؟ جی ہاں، یہ بحیرہ اسود کے ساحلوں کا دور تھا۔
وہاں چاند کی دیوی کی پوجا کی جاتی تھی اور وہاں کی معاشرت میں خواتین بالخصوص مسلح بجارنوں کا بہت عمل دخل تھا۔ ایک بالکل مختلف طرز زندگی۔ بالکل، یہ کہانیاں دراصل ان مسلح خواتین کی مزاحمت کو ظاہر کرتی ہیں جو ہیلینک یعنی یونانی اور پدرسری حملہ آوروں کے خلاف اپنی زمین اور کلچر کو بچانے کے لیے لڑ رہی تھیں۔ یعنی مردوں کی بالادستی والے معاشرے کا ایک میٹریارکل معاشرے پر حملہ۔ درست، قدیم دور میں جب ایک ایسا معاشرہ ایک ایسے معاشرے کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں خواتین کو مذہبی اور عسکری طاقت حاصل تھی، تو اس تاریخی اور ثقافتی تصادم نے صدیوں بعد یونانی بیانیے میں ایک دیومالائی جنگ کا روپ دھار لیا، جہاں ایمیزونز کو ولن بنا کر پیش کیا گیا۔ بالکل۔ یہ بات بہت گہری ہے، یعنی ایمیزون کی جنگ صرف تلواروں اور نیزوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو بالکل مختلف نظاموں کا ٹکراؤ تھا۔ اور چونکہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے، اس لیے انہیں ایک عجیب افسانوی روپ دے دیا گیا۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہم اس جائزے میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرف تو تھیسیس ہے جس نے سیاسی نظام بنایا، معاشرے کو ایک آئین دیا، اتنے بڑے بیرونی ثقافتی اور عسکری حملے کو شکست دی، لیکن پھر کہانی کا ایک ایسا رخ سامنے آتا ہے جو حیران کن حد تک متضاد ہے۔ اس کی گھریلو زندگی؟ جی ہاں، جس انسان نے پورے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کی، وہ اپنے ہی گھر کو تباہ ہونے سے نہ بچا سکا۔ ہم تھیسیس کی نئی بیوی فیڈرا اور اس کے پچھلے رشتے سے پیدا ہونے والے بیٹے ہپولائٹس کے تاریک گھریلو المیے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تنازع کیسے شروع ہوا؟ اس المیے کی جڑیں دیوتاؤں کے چپکلش میں پیوست ہیں۔ ہپولائٹس کا کردار یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ چاند اور شکار کی دیوی آرٹیمس کا کٹر پجاری تھا، جو کہ پاکیزگی اور جنگلوں کی دیوی تھی۔ جی، ہپولائٹس نے اپنی پوری زندگی اسی کی عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا جب اس نے اپنی اس عقیدت میں محبت اور جنسی کشش کی دیوی افروڈائٹ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ اور دیوتاؤں کی توہین کرنا تو یونانی داستانوں میں ہمیشہ ہی مہلک ہوتا ہے۔ بالکل، قدیم یونانی عقائد میں آپ کسی ایک دیوتا کی پوجا تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے دیوتا کی صریحت توہین کرنا سب سے بڑی بے وقوفی سمجھی جاتی تھی۔ افروڈائٹ نے اس توہین کو محسوس کیا اور ایک انتہائی خوفناک نفسیاتی انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ دیوتاؤں کا انتقام تو ہمیشہ ہی انسانوں کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ افروڈائٹ نے کیا کیا؟ افروڈائٹ نے ہپولیٹس کو سیدھا نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی سوتیلی ماں یعنی تھیسیس کی نئی بیوی فیڈرا کے دل میں اپنی ہی سوتیلے بیٹے کے لیے ایک جنونی اور نہ رکنے والی محبت پیدا کر دی۔ ایک جادوئی محبت؟ جی، ایک جادوئی اور تباہ کن محبت۔ تاریخی حوالوں میں فیڈرا کے اس نفسیاتی اذیت کی ایک بہت ہی زبردست تفصیل ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہپولیٹس جمنیزیم میں ننگے بدن ورزش کر رہا ہوتا تھا تو فیڈرا دور چھپ کر اسے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ اس ناجائز محبت اور اسے حاصل نہ کر پانے کی مایوسی میں اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ وہ بے خیالی میں اپنی ہیئر پن سے پاس لگی مہندی کے پودے کی پتیوں کو مسلسل چھیدتی رہتی تھی۔ یہ چھوٹی سی تفصیل نفسیاتی لحاظ سے کتنی خوفناک ہے۔ ایک طرف ایک ملکہ ہے اور دوسری طرف وہ بے بسی میں ایک پودے کے پتوں میں سوراخ کر رہی ہے۔ یہ اس کے اندر چلنے والے طوفان کی بالکل واضح تصویر ہے۔ بالکل، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس مخصوص مندر کے پاس ان درختوں کے پتوں میں وہ سوراخ پائے جاتے ہیں۔ حیرت انگیز۔ بہرحال یہ ذہنی اذیت آخرکار چھپی نہ رہ سکی۔ فیڈرا کی ایک پرانی خادمہ نے کسی طرح یہ راز جان لیا۔ اس خادمہ نے ایک خط کے ذریعے ہپولیٹس تک یہ پیغام پہنچایا، جس میں فیڈرا کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ تھیسیس کو راستے سے ہٹا کر وہ دونوں اکٹھے بادشاہت سنبھال لیں۔ اور ہپولیٹس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو پاکیزگی کا پجاری تھا۔ وہ یہ تجویز سن کر خوف اور غصے سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً اس خط کو جلا دیا اور فیڈرا کو شدید لعن طعن کی۔ اور پھر یہاں سے اس کہانی کا تاریک ترین موڑ آتا ہے۔ فیڈرا، جو مسترد ہونے کے بعد شدید شرم، ذلت اور اس خوف میں مبتلا تھی کہ اب اس کا راز فاش ہو جائے گا، اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ خودکشی؟ جی، حوالوں کے مطابق اس نے اپنے ہی کپڑے پھاڑے، مدد کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی اور پھر خود کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک جھوٹا خط چھوڑا جس میں ہپولیٹس پر زیادتی اور حملے کا الزام لگایا گیا۔ ایک خوفناک الزام۔
اب یہاں ذرا رک کر اس المیے پر غور کریں۔ جب بادشاہ تھیسیس واپس آیا اور اس نے وہ خط دیکھا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ جو شخص دن میں ایتھنز کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کر پورے ملک کو انصاف فراہم کرتا تھا، جس نے قانون اور آئین بنایا تھا، بالکل، اس نے شام کو اپنے ہی گھر میں انصاف کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے اپنے سگے بیٹے کی صفائی سنے بغیر کسی مقدمے کے اسے موت کی سزا سنا دی۔ یہی اس کہانی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ تھیسیس جو بحیثیت حکمران اتنا بردبار تھا، بحیثیت باپ غصے میں اندھا ہو گیا۔ اس نے سمندر کے دیوتا پوسیڈون سے دعا کی کہ وہ ہپولیٹس کو تباہ کر دے۔ پوسیڈون جو سمندروں کا دیوتا تھا؟ جی، اور چونکہ دیوی مالائی کہانیوں کے مطابق پوسیڈون نے اسے 3 دعائیں فوراً قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ بد دعا فوراً اثر کر گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب ہپولیٹس اپنے رتھ پر سوار ہو کر تیزی سے ایتھنز سے دور ساحل کے کنارے بھاگ رہا تھا تو اچانک سمندر سے ایک بہت بڑی لہر اٹھی۔ اس لہر میں سے ایک خوفناک سمندری عفریت ظاہر ہوا، جسے کچھ پرانی روایات میں ایک دیوا ہیکل بیل اور کچھ میں ایک بڑی سیل مچھلی کہا گیا ہے۔ بالکل، اس عفریت کو دیکھ کر ہپولیٹس کے گھوڑے انتہائی خوفزدہ ہو کر بے قابو ہو گئے۔ رتھ ساحل کی چٹانوں سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ہپولیٹس گھوڑوں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا بے دردی سے مارا گیا۔ ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر پاکیزگی کی قسم کھائی تھی، وہ ایک جھوٹے الزام اور ایک دیوتا کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ کہانی صرف یونانی تہذیب تک محدود ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہمیں دیگر تہذیبوں میں بھی ایسی کہانیاں ملتی ہیں؟ جب ہم اس کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فیڈرا اور ہپولیٹس کا یہ گھریلو عالمیہ، جس میں ایک عورت کسی نوجوان پر ناجائز تعلق کا جھوٹا الزام لگاتی ہے اور پھر اسے سزا ملتی ہے، دراصل تاریخ میں بہت پرانا ہے۔ واقعی؟ جی ہاں، اس کی جڑیں قدیم مصر کی مشہور کہانی ٹیل آف دی 2 برادرز سے ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم کنانی کہانیوں میں بھی بالکل یہی خاکہ ملتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ پہلو ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح قدیم کہانیاں انسانی نفسیات کے الجھاؤ اور گھریلو المیے سرحدیں عبور کر کے دوسری ثقافتوں میں سفر کرتے تھے اور مقامی ہیروز کی زندگیوں میں ڈھل کر ان کا حصہ بن جاتے تھے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج ان مختلف حوالوں کو سامنے رکھ کر ایک ایسی تاریخی شخصیت کا جائزہ لیا جو تضادات کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ ایک طرف وہ تھیسیس ہے جس نے اپنے غیر معمولی سیاسی ویژن اور سفارت کاری سے 12 بکھری ہوئی برادریوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیے ایک کونسل بنائی، ایک ایسا قانون دیا جس نے مستقبل کے ایتھنز کی بنیاد رکھی۔ اس نے ایمیزونز جیسے بیرونی حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی تہذیب کو بچایا۔ لیکن دوسری طرف وہی بادشاہ دیوتاؤں کی سازشوں اور انسانی جذبات کے اس تارک طوفان سے اپنے ہی گھر کو نہ بچا سکا۔ وہ انصاف جو وہ اپنی ریاست کی رعایا کو دیتا تھا، وہ اپنے ہی بیٹے کو فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس تمام گفتگو اور حوالوں کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری غور طلب بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، اگر ایک عظیم تہذیب کا سب سے بڑا ہیرو اس کے بہترین جمہوری قوانین اور اس کی بدترین گھریلو تباہی دونوں کے لیے تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا کوئی بھی آئین یا قانون، خواہ وہ کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، اتنا طاقتور ہو سکتا ہے جو انسان کے اندر چھپے ان تاریک جذبات، اس انتقام اور حسد کو قابو کر سکے جو خود دیوتاؤں کے پیدا کردہ ہوں؟ شاید ریاست کو منظم کرنا اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو منظم کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدیم تاریخ کے اوراق سے نکل کر آج بھی انسانی نفسیات اور قانون کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ قدیم داستانیں ہوا میں نہیں بنتی، مطلب یہ محض خیالی باتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ کسی نہ کسی سچی گھٹنا یا واقعے پر مبنی ہوتی ہیں۔ 100%۔ یہ اس دور کے تاریخی واقعات اور معاشرتی تبدیلیوں کو ایک رمزی شکل میں محفوظ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب ہم اس مینوٹور کی کہانی کو تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں کریٹ کی سمندری طاقت کے زوال اور ایتھنز کے عروج کی ایک پوری سیاسی تاریخ بن جاتی ہے۔
جی بالکل، یہ کہانی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں طاقت کے منتقل ہونے کا ذکر ہے، اور عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس تبدیلی کو ایک راکشس کی داستان میں ڈھال دیا گیا۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس کہانی کے اس دردناک حصے سے جو ہر سال ہوتا تھا۔ ہمارے حوالے بتاتے ہیں کہ ایتھنز کو ہر سال کریٹ کے بادشاہ کنگ مینوس کو ایک بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ ایک بہت ہی سنگین خراج۔ ہاں، یہ کوئی عام ٹیکس نہیں تھا، بلکہ ایتھنز کو ہر سال 7 نوجوان لڑکے اور 7 لڑکیاں کریٹ بھیجنی پڑتی تھیں، تاکہ انہیں اس منوٹور نامی راکشس کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ بالکل۔ لیکن تھیسیس جو ایتھنز کی طرف سے ان نوجوانوں میں شامل ہو کر گیا تھا، اس نے دربار میں داخل ہونے کے لیے ایک ایسی ترکیب سوچی جو کسی جدید جاسوسی سے کم نہیں تھی۔ دستاویز بتاتے ہیں کہ تھیسیس نے ان 7 لڑکیوں میں سے 2 کی جگہ 2 مرد لڑکوں کو بھیج دیا۔ اور ویسے ان لڑکوں کو صرف عورتوں کے کپڑے ہی نہیں پہنائے گئے تھے، بلکہ اس کا ایک پورا لمبا پروسیس تھا۔ اچھا، لمبا پروسیس؟ یعنی بھیس بدلنے کے لیے انہیں باقاعدہ تیار کیا گیا؟ جی، ان لڑکوں کو دھوپ سے بچایا گیا تاکہ ان کی رنگت گوری اور نرم رہے۔ انہیں گرم پانی سے نہلایا گیا، اس جسم پر خوشبودار تیل لگائے گئے۔ عورتوں کی طرح چلنے کی مشق بھی کروائی گئی ہوگی؟ ہاں، چلنے، بات کرنے اور اشارے کرنے کی باقاعدہ انہیں ٹریننگ دی گئی۔ ان کی آواز کو اس حد تک بدلا گیا کہ کنگ مینوس کے دربار میں کسی کو ان پر شک ہی نہیں ہوا۔ حیران کی بات ہے، لیکن تحقیق کے حوالے سے یہ حصہ صرف تھیسیس کی چالاکی کو ظاہر نہیں کرتا نا؟ بالکل نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مذہبی مقصد تھا۔ یہ واقعہ اصل میں اوشوفوریا نامی ایک قدیم تہوار کی بنیاد ہے۔ اوشوفوریا؟ یہ کیسا تہوار تھا؟ اس فیسٹیول میں 2 مرد لڑکے جنہوں نے عورتوں جیسا لباس پہنا ہوتا تھا، وہ انگور کی شاخیں اٹھا کر ایک جلوس میں چلتے تھے۔ اچھا، تو یہ عورت اور مرد کے کرداروں یعنی جینڈر رولز کے درمیان کسی تبدیلی کی علامت تھا؟ جی، یہ ایک قدیم مذہبی رسم تھی جہاں نوجوان لڑکے بچپن سے مردانگی کی طرف ایک رسمی سفر طے کرتے تھے۔ تو تھیسیس کی یہ ترکیب اصل میں اس سوسائٹی کی رسم کو داستان کا حصہ بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ایک تہوار کی رسم کو داستان کے ایک پرجوش حصے میں پرو دیا گیا۔ خیر، جب ہم کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو جہاز کا سفر آتا ہے۔ یہ حصہ تو کسی جادوئی واقعے جیسا لگتا ہے۔ آپ اس انگوٹھی والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، جب یہ جہاز کریٹ کی طرف سفر کر رہا تھا تو کنگ مائنوس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو تنگ کرنے کی کوشش کی، جس کا نام پیریبویا یا کچھ حوالوں میں ایریبویا ملتا ہے۔ بالکل، ایریبویا۔ تیزیس فوراً آگے بڑھا اور اس نے مائنوس کو روکا۔ اس نے وہاں دعویٰ کیا کہ وہ سمندر کے دیوتا پوسائیڈن کا بیٹا ہے۔ اور ظاہر ہے کنگ مائنوس جو اس وقت سمندری طاقت کا مالک تھا، اس نے اس دعوے کا مذاق اڑایا۔ اس نے اپنا سونے کا چھلا نکالا اور سمندر کی گہری لہروں میں پھینک دیا۔ اور تیزیس کو چیلنج کیا کہ جاؤ، اگر پوسائیڈن کے بیٹے ہو تو انگوٹھی واپس لا کر دکھاؤ۔ ایک عام انسان تو سوچے گا کہ انگوٹھی گئی سمندر میں تو بس بات ختم۔ لیکن تھیسیس بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں سے نہ صرف وہ سونے کی انگوٹھی واپس لاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دیویوں کی طرف سے ایک ہیروں جڑا تاج بھی لاتا ہے۔ پڑھنے میں تو یہ آسمانی معجزہ لگتا ہے، لیکن تاریخی حوالے اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس واقعے کے معنی مکمل طور پر بدل جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایک مشہور مصور گزرا ہے جس کا نام میکون تھا۔ میکون؟ اچھا، اس نے کیا بنایا تھا؟ اس نے ایک تصویر بنائی تھی جس میں اس انگوٹھی اور تاج والے واقعے کو دکھایا گیا تھا۔ اصل میں یہ تاج اور انگوٹھی ملنا محض کوئی جادو نہیں تھا۔ مینوس کا سمندر میں انگوٹھی پھینکنا سمندر پر اس کی حکمرانی کا اظہار تھا۔ جیسا کہ وینس کے بادشاہ سمندر میں انگوٹھی پھینک کر اس سے شادی کی رسم ادا کرتے تھے تاکہ سمندر پر اپنا حق جتا سکیں۔ صحیح کہا، بالکل ویسی ہی رسم۔ اور جب تھیسیس وہ انگوٹھی واپس نکال لاتا ہے اور سمندری دیویوں کا تاج پہنتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تھیلوسیکریسی یعنی سمندری طاقت اب کریٹ کے بادشاہ کے ہاتھوں سے چھین لی گئی ہے۔ یعنی یہ سمندری طاقت کی تبدیلی کا اعلان تھا۔ طاقت اب کریٹ سے نکل کر ایتھنز کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ جی، یہ واقعہ صرف ایک لڑکی کو بچانے کا نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی بحری طاقت کو چیلنج کرنے کا تاریخی اعلان تھا۔ بہترین،
لیکن طاقت کی اس جنگ کے بیچوں بیچ وہ مخلوق تھی جس کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر لیبرنتھ کے اندھیرے میں جادو اور راکشس نہیں تھے تو تھیسیس کا سامنا آخر کس چیز سے ہوا تھا؟ یہاں کریٹ کے باشندوں کی اپنی تاریخی وضاحت سننے والی ہے۔ لیبرنتھ کوئی جادوگری جگہ نہیں تھی جہاں دیواریں اپنا راستہ بدلتی ہوں۔ یہ اصل میں ایک نہایت مضبوط اور باحفاظت جیل تھی یا ایک قدیم محل۔ اور وہ خوفناک منوٹور جس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ آدھا بیل تھا۔ دستاویز بتاتی ہیں کہ وہ کوئی آدھے بیل والا راکشس نہیں تھا، بلکہ ٹورس نام کا ایک نہایت مغرور اور ظالم انسانی جنرل تھا۔ ایک انسانی فوجی کمانڈر، یعنی ہزاروں سال سے ہم جسے ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھتے آ رہے ہیں وہ صرف ایک سیاسی دشمن تھا۔ بالکل، کنگ منوس کے لیے وہ ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن چکا تھا۔ ٹورس نے لگاتار کھیلوں اور مقابلوں میں فتح حاصل کر کے اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھا لیا تھا کہ منوس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ سنا ہے کہ کنگ منوس کی بیوی کے ساتھ بھی اس کے ناجائز تعلقات کی افواہیں تھیں۔ ہاں، پاسیفے کے ساتھ تعلقات کی افواہیں اتنی عام تھیں کہ بادشاہ کا اعتماد بالکل اٹھ چکا تھا۔ دراصل منوس خود چاہتا تھا کہ تھیسیس اس مغرور جنرل کو ہرا دیں۔ تو اس کا مطلب ہے تھیسیس اور منوس دشمن نہیں تھے، بلکہ منوس نے یہ پورا کھیل رچایا تاکہ ٹورس کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ یہ تو پوری کہانی ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن پھر اس انسانی فتح کو ایک بیل والے راکشس کی کہانی میں کیوں بدلا گیا؟ اس کے پیچھے اسکائی بل کلٹ یعنی آسمانی بیل کی پرستش کی رسومات ہیں۔ منوس کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں بلکہ ایک پورے شاہی خاندان کا لقب تھا، اور ان کا مذہبی نشان آسمانی بیل تھا۔ اچھا، یعنی اسکائی بل ان کا نشان تھا، اور وہ جو منیٹور کا اصلی نام ایسٹیریس تھا؟ ایسٹیریس کا مطلب ہی آسمان یا سورج کا حصہ ہے، تو یہ آدھے بیل کا تصور آسمانی دیوتاؤں اور رسومات سے آیا، اور کنوسس کا وہ عظیم محل اس کی بناوٹ اتنی پیچیدہ تھی کہ عام لوگوں نے اسے ایک جادوئی بھول بھلیا سمجھ لیا۔ لیکن پھر کہانی میں اریادنی کے اس جادو کے دھاگے کا کیا مقصد تھا جس سے راستہ ڈھونڈا گیا تھا؟ یہ راز بھی ان قدیم رسومات اور ان کے مخصوص رقص سے جڑا ہے۔ انہیں لیبرنتھن ڈانسز یا بھول بھلیاں والے رقص کہا جاتا ہے، جیسے کرین ڈانس۔ تو یہ رقص کہاں کیے جاتے تھے؟ یہ کسی عام فرش پر نہیں بلکہ مٹی یا پتھر پر لکیروں کی مدد سے بنائے گئے مزے کے ڈیزائنز پر کیے جاتے تھے۔ ہر قدم ایک خاص انداز میں اٹھایا جاتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ قدیم سوسائٹیز ستاروں کی حرکت کو نقل کرنے کے لیے فزیکل موومنٹس کرتی تھیں، تو کیا یہ رقص آسمان میں سیاروں کی حرکت کو درشاتے تھے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ہر قدم نظام شمسی کی حرکت کی مثال تھا۔ اور جہاں تک اریانے کے دھاگے کی بات ہے، یہ تصور رقص کرنے والوں کے درمیان موجود اس فزیکل رسی سے نکلا ہے۔ ایک رسی جس سے وہ اپنا فاصلہ اور توازن برقرار رکھتے تھے۔ ہاں، وقت کے ساتھ اس ریچولسٹک رقص کی رسی نے داستان کے اندر ایک جادوئی دھاگے کی شکل اختیار کر لی۔ حیرت انگیز ہے، مطلب ہر چیز کے پیچھے ایک سائنسی یا مذہبی لاجک تھی، لیکن تھیسیس کی کہانی اس فتح پر ختم نہیں ہوتی۔ بھول بھلیاں سے نکلنے کے بعد تھیسیس آریادنے کو نیکسوس کے جزیرے پر سوتا ہوا چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ یہ کافی دکھ بھرا واقعہ ہے۔ بالکل، اس بے وفائی کی داستان میں مختلف وجوہات ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں دیوتا ڈائنائسس نے تھیسیس کو حکم دیا تھا کہ اریادنے کو چھوڑ دے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تھیسیس پر جادو ہو گیا تھا، اور ایک تاریخی وضاحت یہ بھی تو ہے کہ ایریادنے جو کہ حاملہ تھی، سائپرس میں بچے کی پیدائش کے دوران اس کی موت ہو گئی تھی۔ جی، یہ سب سے زیادہ پلازیبل یعنی قابل یقین تاریخی وضاحت لگتی ہے، لیکن داستان میں چاہے جو بھی ہو، اس واقعے کا نتیجہ انتہائی اہم ہے۔ جب تھیسیس ایتھنز واپس پہنچتا ہے تو وہ غلطی سے اپنے جہاز کا کالا بادبان اتار کر سفید بادبان لگانا بھول جاتا ہے۔ سفید بادبان فتح کی علامت تھی نا؟ اور کنگ ایجیس نے اس کالے بادبان کو دیکھا اور سمجھا کہ تھیسیس مارا گیا۔ ہاں، اور غم کے مارے ایجیس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور اسی دن کے بعد سے اس سمندر کا نام ایجین سی پڑ گیا۔ اور اس ٹریجڈی کا سیاسی نتیجہ یہ نکلا کہ تھیسیس ایتھنز کا بادشاہ بن گیا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں داستان ختم ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اگر ہم اس پوری تبدیلی کو ہسٹری کی ٹائم لائن پر میپ کریں
تو تقریباً 1400 قبل از مسیح میں ایتھنز کی فوج نے کریٹ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ ایک ایسی طاقت پر حملہ جو پہلے کبھی کسی سے ہاری نہیں تھی۔ جی ہاں، ایتھنز نے خفیہ طور پر اپنا سمندری بیڑا تیار کیا، کنگ مینوس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور کنوسس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ خراج دینا، بھول بھلیا میں داخل ہونا، ٹورس کو مارنا، یہ سب اصل میں ایک ملٹری انویژن کا کور سٹوری تھا۔ 100%۔ یہ پوری کہانی ایک حقیقی فوجی حملے اور ایک عظیم فتح کو آنے والی نسلوں کے لیے داستان کے روپ میں محفوظ کرنے کا ایک تاریخی انقلاب تھا۔ واقعی یہ سب جان کر میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آج کے اس جائزے نے یہ ثابت کر دیا کہ لوک داستان صرف بچوں کو سلانے کی کہانیاں نہیں ہوتیں، ان کے اندر تاریخ اور انسانی کشمکش کی گہری پرتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک سیاسی دشمن ایک راکشس بن جاتا ہے اور ایک سمندری فتح ایک جادو کی انگوٹھی بن جاتی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے اور یہ طویل ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتی ہے۔ اگر قدیم دور کے سیاستدان اور ان کے واقعات سینکڑوں سال بعد راکشس اور دیوتا بن سکتے ہیں، تو ہماری آج کی ہسٹری کا کیا بنے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تھیسس کا نام سنتے ہی عام طور پر منیٹور کا نقشہ ابھرتا ہے۔ بالکل، وہی بھول بھلائیوں والا عفریت۔ لیکن چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان کا مقصد ان مشہور بہادری کے قصوں کو دہرانا نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا آج کا مشن یہ جاننا ہے کہ ان داستانوں کے پردے کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی۔ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہانیاں محض تفریح نہیں تھی۔ جی، ان کے اندر قدیم رسومات، شاہی ادوار کی تبدیلیاں اور یہاں تک کہ کیلنڈر کے چکروں کے اشارے چھپائے گئے تھے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں دیومالا کا مطالعہ انتہائی سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک طرح کا کوڈ تھا۔ بالکل، ایک خفیہ کوڈ۔ وقت کے ساتھ لوگ ان کوڈز کا اصل مطلب بھول گئے اور تاریخی واقعات نے جادوئی کرداروں کا رنگ اختیار کر لیا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم تھیسس کی زندگی کے 3 حیرت انگیز واقعات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ وہ واقعات جو عام طور پر کم سنے گئے ہیں۔ جی ہاں، پہلا واقعہ ایک شادی کا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک میدان جنگ بن گئی۔ پھر پاتال کا وہ سفر۔ ہاں، وہ انتہائی خطرناک اور احمقانہ سفر۔ اور تیسرا واقعہ تھیسس کی پر اسرار اور افسوسناک موت کے گرد گھومتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس شادی کی بات کرتے ہیں۔ جی، لپتھز اور سینٹورز کی جنگ۔ تفصیلات کے مطابق یہ بادشاہ پیریتھوس اور ہپوڈیما کی شادی کی شاندار تقریب تھی، اور اس تقریب کے مہمانوں کی فہرست تھی اس ہنگامے کی بنیاد تھی۔ اولمپس نے اپنے پڑوسیوں یعنی سینٹورز کو بھی بلایا تھا۔ روایتی کہانیوں میں سینٹورز وہ مخلوق تھے جن کا آدھا جسم انسان اور آدھا گھوڑے کا تھا۔ وہ جنگلی سمجھے جاتے تھے۔ اب ذرا اس تقریب کا تصور کریں، مہمان گھر کے قریب جمع ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ سینٹور شراب پینے کے عادی نہیں تھے، اور قدیم یونان میں لوگ شراب میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ خالص شراب پینا غیر معمولی اور وحشی پن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور سینٹورز نے جیسے ہی شراب کی خوشبو سونگھی، ان کی جنگلیت جاگ اٹھی۔ انہوں نے اپنا کھٹا دودھ دور دھکیل دیا اور پیالوں کو خالص تیز شراب سے بھر لیا۔ تہذیب اور جنگلیت کے درمیان ایک واضح لکیر تھی جو مٹ گئی۔ وہ اتنے مدہوش ہو گئے کہ ان کی عقل ماری گئی۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ کسی پرامن تقریب کے بجائے ڈراؤنا خواب تھا۔ دلہن مہمانوں سے ملنے غار میں آئی اور یوریٹیون نامی ایک سینٹور نے اپنا ہوش کھو دیا۔ اس نے چھلانگ لگائی۔ ہاں، اس نے میز الٹ دی اور دلہن کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی سینٹورز بھی قابو سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے غار میں موجود خواتین اور لڑکوں پر حملہ کر دیا۔ جواب میں تھیسیس اور دلہا پیریتھوس نے یوریٹین کو دبوچ لیا۔ اور سزا بڑی خوفناک تھی۔ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے ناک اور کان کاٹ کر غار سے باہر پھینک دیا۔ ایک طویل خونی جنگ چھڑ گئی اور سینٹورز کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ بظاہر یہ برائی پر اچھائی کی فتح لگتی ہے، لیکن یہیں پر ہمارے ذرائع کہانی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا تھا اگر ہنگامہ نہیں تھا؟ دیکھیں، محققین خاص طور پر AC ہوکارٹ کے نزدیک یہ جنگ دراصل ایک انتہائی قدیم رسم تھی۔ رسم؟
یعنی تاجپوشی کی تقریب؟ بالکل، جب نیا بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا تو اسے اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایک رسمی جنگ کا ڈرامہ رچانا پڑتا تھا۔ تو وہ کن سے لڑتا تھا؟ ایسے رقاصوں سے جنہوں نے جانوروں کے ماسک پہنے ہوتے تھے۔ سینٹورز حقیقت میں کوئی جنگلی عفریت نہیں تھے، بلکہ قدیم جنگی دستوں کی علامت تھے۔ مطلب وہ آدھے گھوڑے نہیں تھے، صرف روپ دھارے انسان تھے؟ جی، لفظ سینٹوریا کا مطلب ہی 100 کا جنگی دستہ ہے، اور لیپت کا تعلق پہاڑی لوگوں سے ہے۔ یہ پرانی سیاسی دشمنی تھی۔ کیا کمال کی بات ہے، یوریٹیون بس ایک تاج پوشی کے تھیٹر کا کردار تھا اور ہم اسے طلسماتی جنگ سمجھتے رہے۔ ہاں، اور اگر یہ عجیب تھا تو ذرا تھیسس کے پاتال والے سفر پر غور کریں۔ ٹارٹرس کا سفر ہوا یوں کہ تھیسس اور پیریتھوس نے تکبر میں آ کر قسم کھائی کہ وہ زیوس کی بیٹیوں کو اغوا کریں گے۔ اور قدیم یونانی سوچ میں اس غرور کو ہیوبرس کہا جاتا تھا، یعنی دیوتاؤں کی برابری کرنا، جو تباہی کو دعوت دینا ہے۔ تھیسس نے تو چھوٹی بچی ہیلن کو اغوا کر لیا، لیکن پیریتھوس نے اوریکل سے مشورہ لیا، اور اوریکل نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کیوں نہ پاتال جا کر ہیڈس کی بیوی پرسیفنی کو مانگ لیا جائے۔ یہ تو موت کے منہ میں دھکا دینا تھا، پر پیریتھوس نے اسے سنجیدہ لے لیا، اور دوستی نبھانے کے لیے تھیسس کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ وہ زندہ انسان ہو کر پاتال چلے گئے۔ ہیڈز نے انہیں روکا تک نہیں۔ اس نے مہمان نوازی کا جھوٹا بہانہ کیا اور انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ لیکن وہ کرسی عام نہیں تھی، وہ پھول کی کرسی تھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھے، وہ کرسی اور چٹان کا حصہ بن گئے۔ ان کا جسم پتھر سے جڑ گیا۔ اور عذاب تو دیکھیں، زہریلے سانپ پھنکارتے تھے، انتقام کی دیویاں کوڑے مارتی تھیں، اور 3 سروں والا کتا انہیں نوچتا تھا۔ اور یہ سب 4 سال تک چلتا رہا۔ جی، 4 سال بعد ہیراکلز آیا۔ اس نے تھیسس کو پوری طاقت سے کھینچا۔ تھیسیس آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کے جسم کا کچھ حصہ چٹان سے چپکا رہ گیا۔ ہاں، نچلے دھڑ کا گوشت وہیں رہ گیا، اور پیریتھوس کو چھڑاتے وقت زمین کانپنے لگی تو وہ وہیں رہ گیا۔ اب اگر اس کا علمی تجزیہ کریں تو یہ ہیروز کا پاتال جانا دراصل ایک علامتی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ علامتی موت؟ یعنی وہ سچ میں نہیں مرتے، بس ناٹک کرتے ہیں؟ بالکل، جب ایک مقدس بادشاہ کا دور حکومت ختم ہوتا تھا تو اسے اقتدار کی تجدید کے لیے ایک دن کے لیے چھپنا ہوتا تھا۔ اچھا، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاتال چلا گیا ہے۔ جی، اور ریاست کا نظام چلانے کے لیے ایک قائم مقام لڑکے کو ایک دن کے لیے تخت پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو وہ 4 سال اسی عبوری دورانیے کا اشارہ ہے؟ صحیح۔ اور یہ بھول کی کرسی اور چٹان سے چپکنے کا کیا راز ہے؟ یہ دراصل ایتھنز کے دیومالا نویسوں کی ایک معذرت خواہانہ ترمیم تھی۔ وہ کیسے؟ ایتھنز کے لوگ تھیسس کو سب سے بڑا ہیرو بنانا چاہتے تھے۔ حقیقت شاید یہ تھی کہ تھیسس نے کسی مقامی بادشاہ کی بیوی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوا اور کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اوہو، یہ تو بہت شرمناک شکست تھی۔ ہاں، تو اسے چھپانے کے لیے انہوں نے کہانی گھڑ لی کہ وہ پاتال کے دیوتا کی مہمان نوازی کے فریب میں آ گیا۔ کیا بات ہے! ایتھنز کے لوگ باقاعدہ بیانیہ کنٹرول کر رہے تھے، بالکل آج کی سیاست اور PR کی طرح۔ جی، ہمارا لیڈر ہارا نہیں، بس جادوئی دھوکا ہوا تھا۔ خیر، اب کہانی کے تیسرے اور آخری حصے پر آتے ہیں، جو سب سے اداس حصہ ہے۔ ہاں، تھیسس پاتال سے تو بچ گیا، پر جب ایتھنز آیا تو دنیا بدل چکی تھی، وہاں بغاوت ہو چکی تھی۔ وہ اقتدار کھو چکا تھا۔ اس نے سخت بددعا دی اور جلا وطن ہو کر سائروس کے جزیرے پر چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات بادشاہ لائکومیڈیز سے ہوئی۔ بظاہر وہ دوست تھا۔ اس نے زمینوں کی حدیں دکھانے کے بہانے تھیسس کو ایک اونچی چٹان پر لے جا کر نیچے دھکا دے دیا، اور مشہور کر دیا کہ وہ شراب کے نشے میں گر کر مرا ہے۔ ایک عظیم ہیرو کا کتنا المناک انجام۔ لیکن تحقیقی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ محض قتل نہیں تھا، اس میں پروں والے قربانی کے بکرے یعنی فارماکوس کا پہلو نظر آتا ہے۔ قربانی کا بکرا؟ مطلب اسے کسی رسم کے تحت قربان کیا گیا تھا؟ ہاں، لفظ سائروس کا مطلب پتھریلا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پرانی تصویر یا آئیکن کو غلط سمجھا گیا ہو۔ کیسی تصویر؟ ایک تصویر جس میں مقدس بادشاہ رضاکارانہ طور پر چٹان سے چھلانگ لگا رہا ہو۔ اچھا، یعنی وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے خود کو قربان کر رہا تھا، اور بعد کی نسلوں نے اسے قتل سمجھ لیا۔ بالکل، اور یہ دیومالا شمسی اور قمری چکروں کو بھی جوڑتی ہے۔ کیلنڈر کا کردار، یہ زاویہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ شروع میں معاشرے چاند پر مبنی کیلنڈر استعمال کرتے تھے۔
قربانیاں چاند کی دیوی کو دی جاتی تھیں۔ صحیح۔ لیکن جب سمندر کے دیوتا پوسیڈن کا تسلط بڑھا تو یہ نظام ایک شمسی دور کا حصہ بن گیا۔ مطلب تھیسیس کا گرما کیلنڈر کی تبدیلی کی علامت ہے۔ بادشاہ کو گرنا تھا تاکہ نیا سورج طلوع ہو سکے۔ بالکل درست۔ اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو ہنگامہ خیز شادی دراصل تاج پوشی کا تہوار تھا۔ پتال کا سفر بادشاہ کی عارضی ریٹائرمنٹ تھی۔ اور چٹان سے گر کر مرنا کیلنڈر کی تبدیلیوں کی رسم تھی۔ یہ مطالعہ بتاتا ہے کہ معلومات کا ظاہری مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اصل گہرائی کچھ اور۔ اوڈیپس کی کہانی مطلب صدیوں سے اس داستان کو ایک عظیم ٹریجڈی اور ایک بہت ہی پیچیدہ نفسیاتی الجھن کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ ایک ایسی خوفناک داستان جہاں ایک شخص انجانے میں ہی اپنی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب میں ان تمام ذرائع اور قدیم تحقیق کو دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ صدیوں سے جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ دراصل قدیم رسم و رواج، دیوتاؤں کی عبادت اور مطلب تاریخ کی سب سے بڑی کور اپ سٹوری ہے۔ کور اپ سٹوری، یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ قدیم کہانیاں ویسی نہیں ہیں جیسی دکھتی ہیں۔ بالکل۔ اور آج ہمارے اس تفصیلی تجزیے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اس داستان کے پیچھے چھپی اس بڑی تاریخی اور مذہبی تبدیلی کی گہرائی میں اترا جائے۔ ایک ایسی تبدیلی جسے آنے والی نسلوں نے بالکل ہی غلط سمجھ لیا۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ پورے سمجھ کے انقلاب کی داستان ہے، اور یہ نقطہ بہت واضح اور اہم ہے۔ جب ہم تاریخ اور متھ کو آپس میں الجھتا ہوا دیکھتے ہیں تو حقیقت اکثر افسانوں کے پیچھے چھپی جاتی ہے۔ ہاں، مطلب ہمیشہ سے ایڈیپس کو ایک بدقسمت کردار کے روپ میں پیش کیا گیا جس نے قسمت کے آگے ہار مان لی، اپنے باپ کو قتل کیا اور ماں سے شادی کر لی۔ لیکن جب ہم ان قدیم دستاویزات اور آثار قدیمہ کی تحقیق کا باریکی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مکمل طور پر الگ اور حیرت انگیز تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ کہانی دراصل ایک ایسے دور کی نشاندہی کرتی ہے جہاں اقتدار، مذہب اور وراثت کے نظام میں ایک بہت بڑی کشمکش چل رہی تھی۔ اور اس سفر کا آغاز ٹھیک اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں تھیبس کے حکمران لائس اور ان کی بیگم آیوکاسٹ کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ کہانی کا روایتی پہلو کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ لائس کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے چپکے سے ڈیلفک اوریکل سے مشورہ کیا۔ صحیح، ڈیلفک اوریکل۔ اب اوریکل اس وقت کی سب سے بڑی اور مقدس پیشگوئی کرنے والی جگہ مانی جاتی تھی، جہاں دیوتاؤں کی مرضی جانی جاتی تھی، اور وہاں سے اسے جو پیشگوئی ملی وہ کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ اوریکل نے بتایا کہ ایسوکاسٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بڑا ہو کر اپنے ہی باپ کا قاتل بنے گا۔ یہ خوفناک خبر سن کر لائس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے گا، لیکن دستاویزات بتاتی ہیں کہ آیوکاستے نے ایک رات اسے شراب پلا کر اپنے پاس بلایا اور اس کے نتیجے میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اور یہاں سے کہانی میں دو بالکل مختلف اور حیران انگیز روایات سامنے آتی ہیں جو قدیم کہانیوں کی فطرت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہاں، دو الگ روایات۔ پہلی روایت کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ پہلی اور سب سے زیادہ سنائی جانے والی روایت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد لائس نے اسے دائی کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اس نے اس نو مولود بچے کے پاؤں میں ایک کیل ٹھوک دی اور اسے ماؤنٹ ستھرون کے پہاڑوں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ وہاں بھوک اور پیاس سے مر جائے۔ خوفناک عمل تھا واقعی۔ بالکل، اور اس دردناک عمل کی وجہ سے بچے کے پاؤں سوج گئے اور اسی بنیاد پر اس کا نام اوڈیپس پڑا، جس کا لفظی مطلب ہی سوجھے ہوئے پاؤں ہیں۔ اچھا۔ اس روایت کے مطابق وہاں سے ایک چرواہے نے اس بچے کو بچا لیا اور کورنتھ کے بادشاہ پولیبس کے دربار میں پہنچا دیا، جہاں اس کی پرورش ایک شاہزادے کی طرح ہوئی۔ لیکن ٹھہریں، جو دوسری روایت ہے وہ پہلی سے بالکل ہی مختلف ہے اور اس میں ایک عجیب سا تاریخی ربط نظر آتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ صندوق والی کہانی۔ صحیح۔ اس دوسری داستان کے مطابق لائس نے بچے کو کسی پہاڑ پر نہیں چھوڑا تھا بلکہ اسے ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ واقعہ سنتے ہی فوراً نبی موسیٰ کی کہانی ذہن میں آتی ہے، یا پھر ویلش مت کے ہیرو ڈلن کی داستان۔ بالکل ویسی ہی۔
ایک صندوق تیرتا ہوا سیسیلیون کے ساحل پر پہنچتا ہے، جہاں کورنتھ کی رانی پیریبویا کپڑے دھونے کی جگہ کی نگرانی کر رہی تھی۔ اس نے صندوق سے اس بچے کو نکالا اور دنیا کے سامنے یہ ظاہر کیا جیسے یہ بچہ خود اس نے پیدا کیا ہو۔ اور اس حوالے سے کچھ تحقیق دان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس روایت کی روشنی میں اوڈیپس کا اصل نام اوڈیپیس تھا۔ اوڈیپس یعنی سوجے ہوئے پاؤں نہیں، ایڈیپس کا مطلب ہے بکھرے ہوئے سمندر کا بیٹا۔ یہ نقطہ اس کردار کو ایک مظلوم بچے سے نکال کر ایک عظیم دیوتائی کردار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ دوسری روایت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قدیم دور میں عظیم اور انقلابی کرداروں کی پیدائش کی کہانیاں کس طرح ایک مخصوص سانچے میں ڈھالی جاتی تھیں۔ سمندر میں بہا دینا اور پھر کسی اور شاہی خاندان کے ہاتھوں برآمد ہونا ایک ایسا کلاسک آرکیٹائپ ہے جو دنیا کی مختلف تہذیبوں میں بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ پانی کو زندگی اور نئی شروعات کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ خیر، کہانی اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتی ہے۔ اوڈیپس بڑا ہوتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تانے سنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ جیسا بالکل نہیں لگتا۔ اس کشمکش میں وہ ڈیلفائی کا رخ کرتا ہے تاکہ اپنے مستقبل اور اصل پہچان کے بارے میں جان سکے، اور وہاں پہنچ کر اسے وہی خوفناک پیشگوئی دوبارہ سننے کو ملتی ہے کہ وہ ایک دن اپنے باپ کو مارے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ اور اس ڈر سے کہ وہ کورنتھ میں رہ کر اپنے ان ماں باپ کو نقصان نہ پہنچائے جنہوں نے اسے پالا تھا، وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اور سفر کے درمیان وہ مشہور ٹکراؤ پیش آتا ہے جو اس داستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک تنگ راستے پر لائیس کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے۔ اوڈیپس پیدل سفر کر رہا تھا اور سامنے سے لائیس اپنے رتھ پر سوار آ رہا تھا، اور لائیس نے اسے غصے میں راستے سے ہٹنے کو کہا۔ جب اوڈیپس نے فوراً انکار کیا تو رتھ کے ایک پہیے نے اوڈیپس کا پاؤں کچل دیا۔ اب اگر اس واقعے کو غور سے دیکھا جائے تو یہ کسی عظیم اور مقدس مت کے بجائے ٹھیک ویسا ہی لگتا ہے جیسے آج کل سڑک پر ہونے والے عام ٹریفک کے جھگڑے ہوتے ہیں، روڈ ریج۔ واقعی روڈ ریج! غصے میں آ کر اوڈیپس نے وہاں موجود لائیس اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور لائیس کو اسی کے رتھ کے گھوڑوں سے باندھ کر گھسیٹوا دیا۔ اگر ہم اسے لفظی معنوں میں اور روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ واقعی ایک سڑک کے حادثے اور اس کے بعد ہونے والے شدید غصے کا واقعہ لگتا ہے۔ لیکن اس تجزیے میں آگے چل کر ہم اس واقعے کی اصل تہذیبی حقیقت پر بات کریں گے جو اس سے کہیں زیادہ گہرائی رکھتی ہے۔ صحیح کہا۔ خیر، اس خون خرابے کے بعد اوڈیپس اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے اور تھیبس پہنچتا ہے۔ اس وقت تھیبس پر ایک عجیب اور خوفناک مخلوق کا عذاب نازل تھا جسے سفنکس کہا جاتا تھا۔ دستاویزات اس مخلوق کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ اس کا سر ایک عورت کا تھا، جسم ایک شیر کا، پر ایک عقاب کے اور دم ایک سانپ کی تھی۔ عجیب سی مخلوق۔ کہانی بتاتی ہے کہ ہیرا دیوتا نے تھیبس کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس مخلوق کو مسلط کیا تھا، اور یہ اسفنکس لوگوں کا راستہ روک کر ان سے ایک پہیلی پوچھتی تھی۔ جو جواب نہیں دے پاتا تھا اس سے وہ وہیں کچا چبا جاتی تھی۔ وہ مشہور پہیلی کچھ ایسے تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو بچپن میں 4 پاؤں پر، جوانی میں 2 پاؤں پر اور بڑھاپے میں 3 پاؤں پر چلتی ہے۔ اور اوڈیپس نے اس خوفناک مخلوق کا سامنا کیا اور اس کا صحیح جواب دیا۔ انسان، کیونکہ انسان بچپن میں گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جوانی میں اپنے 2 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا لیتا ہے۔ جواب سن کر سفنکس نے شکست تسلیم کی اور تھیبس کے پہاڑوں سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ تھیبس کے عوام نے اس نجات پر خوش ہو کر اوڈیپس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا اور اپنی رانی آیوکستے سے اس کی شادی کروا دی۔ یہاں تک تو عام کہانیاں اور داستانیں چلتی ہیں، لیکن ٹھہریں، اس سے پہلے کہ ہم ان کہانیوں اور تصویروں کا اصل راز کھولیں، تھیبس کی قدیم تاریخ کا ایک اور نمایاں کردار ہے جو اس پوری میتھولوجی کا رخ بالکل الگ سمت میں موڑ دیتا ہے۔ ایک ایسا کردار جس کا ذکر کیے بنا یہ تجزیہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تھیبس کا سب سے مشہور نابینا نجومی ٹیریسیس۔ بالکل، اس شخص کی زندگی اور تجربات اپنے آپ میں اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ وہ ہمیں قدیم دور کے لوگوں کی ذہنیت سمجھنے کا پورا موقع دیتے ہیں۔ ٹیریسیس کی زندگی کے واقعات واقعی کسی جادو کی داستان سے کم نہیں۔ اس کے نابینا ہونے اور مرد سے عورت میں تبدیل ہونے کی کہانی صدیوں سے تاریخی مباحثوں کا حصہ رہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ماؤنٹ سلن
کے مقدس پہاڑوں پر ٹیریسیس نے 2 سانپوں کو آپس میں ملاپ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور ان پر حملہ کر دیا، جس میں مادہ سانپ ماری گئی۔ اس حملے کے فوراً بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا اور وہ ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ اور جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ وہ پورے 7 سال تک عورت کے روپ میں رہا اور اس نے ایک مشہور طوائف کے طور پر زندگی گزاری۔ پھر 7 سال بعد اس نے بالکل وہی عمل دوبارہ دہراتا دیکھا۔ اس بار اس نے حملہ کر کے نر سانپ کو مار دیا اور اس عمل نے اسے واپس مرد بنا دیا۔ یہ کردار واضح کرتا ہے کہ قدیم کہانیوں میں جنس اور جسم کی تبدیلی کو کتنی آسانی سے تصور کیا جاتا تھا۔ ویسے ٹیریسیس کا یہ عجیب و غریب تجربہ اس وقت سامنے آیا جب دیوتاؤں کے سردار زیوس اور اس کی بیوی ہیرا کے درمیان ایک بہت ہی مذاق خیز مباحثہ چل رہا تھا۔ ہاں، ان کے درمیان بحث اس بات پر تھی کہ جنسی لطف میں زیادہ مزہ آخر کس کو آتا ہے، مرد کو یا عورت کو؟ ٹیریسیس، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے مرد اور عورت دونوں کی زندگیاں گزاری تھیں، اسے اس بحث کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اور اس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بالکل واضح جواب دیا کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ لطف ملتا ہے۔ اور اس خطائی بات پر ہیرا اس قدر برہم ہوئی کہ اس نے غصے میں آ کر ٹیریسیس کو اندھا کر دیا۔ یہ سزا ظاہر کرتی ہے کہ اس دور کی کہانیوں میں دیوتا کتنے جذباتی اور فوراً غصہ کرنے والے کردار تھے۔ لیکن زیوس اس کے اس جواب سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے اس سزا کے بدلے میں ٹیریسیس کو اندر کی بینائی عطا کی اور ساتھ ہی 7 نسلوں تک جینے کی لمبی عمر بھی دی۔ یہ پورا قصہ دیکھنے میں ایک عجیب افسانہ لگتا ہے، لیکن اس پر غور کیا جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم دور کے لوگ اپنے دیوتاؤں اور ان کی سزاؤں کو کس طرح سمجھتے تھے اور کس طرح انہوں نے جنسی تجربات کو دی ڈیوائن کے ساتھ جوڑ رکھا تھا۔ اب یہاں سے ہم اس تجزیے کی طرف آتے ہیں جو اس پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ اگر ہم ان تمام کہانیوں کو صرف ساتھی طور پر دیکھیں تو یہ ایک خوفناک ٹریجڈی اور عجیب و غریب واقعات کا مجموعہ لگتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ داستان اصل میں مقدس تصویروں کو غلط سمجھنے اور غلط ترجمہ کرنے کا نتیجہ تھی۔ تاریخ کے بہت سے اہم حصے اسی غلط فہمی کی نظر ہو گئے جنہیں آنے والی نسلوں نے کمپلیٹلی بدل دیا۔ تو اس سب کا آخر مقصد کیا تھا؟ اگر ان تصویروں کو غلط سمجھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ لائس کی موت کسی تنگ راستے پر ہونے والے عام ٹریفک کے جھگڑے کا نتیجہ نہیں تھی؟ نہیں تھی۔ اور اوڈیپس کا بعد میں اپنی رانی سے شادی کرنا کوئی بدقسمتی یا انجانے میں کی گئی غلطی نہیں تھی؟ یہ نقطہ واقعی پوری داستان کا مفہوم بدل دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے۔ لائس کی موت دراصل ایک شمسی بادشاہ کی ایک رسمی موت تھی۔ سولر کنگ؟ ہاں، سولر کنگ۔ قدیم سیبس میں یہ ایک مذہبی اور مقدس رواج تھا کہ سال کے اختتام پر پرانے بادشاہ کو آنے والے نئے بادشاہ کے ہاتھوں مارا جانا ہوتا تھا تاکہ نئے سال کا آغاز ہو سکے۔ اور یہ موت کوئی چھپکے سے کیا گیا قتل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس بادشاہ کو رتھ سے گھسیٹ کر مارنا لازمی تھا۔ یہ ایک قربانی کی قدیم رسم تھی جسے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے ادا کیا جاتا تھا، لیکن ہزاروں سال بعد آنے والے لوگوں نے جو اس رسم کو بھول چکے تھے اسے ایک سڑک کا جھگڑا اور باپ بیٹے کا قتل سمجھ لیا۔ یہ تو سچ میں حیران کن ہے۔ اور اگر لیائس ایک شمسی بادشاہ تھا جسے ایک رسمی قربانی کے طور پر مارا گیا، تو پھر اسفنکس کی کہانی میں کیا راز چھپا ہے؟ ایک عورت، شیر، عقاب اور سانپ کا جسم رکھنے والی عجیب مخلوق۔ اس کا بھی ایک بہت واضح مذہبی پس منظر ہے۔ جب میں ان ذرائع کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اسفنکس دراصل فیبس کی چاند کی دیوی کی علامت تھی، مون گاڈس۔ صحیح۔ اس کا وہ عجیب مرکب جسم دراصل فیبن سال کے مختلف حصوں کو ظاہر کرتا تھا۔ شیر کا جسم سال کے اس حصے کی نشاندہی کرتا تھا جب دن لمبے ہوتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے، اور سانپ کی دم سال کے گھٹتے ہوئے اور ٹھنڈے حصے کو ظاہر کرتی تھی۔ اور وہ جو اسفنکس کی مشہور پہیلی تھی، بچپن، جوانی اور بڑھاپے والی، جس پر پوری کہانی کا مرکز ہے، وہ دراصل ایک قدیم تصویر کی وضاحت تھی۔ اس مقدس تصویر میں ایک بچہ، ایک جوان اور ایک بوڑھا تینوں اس چاند کی دیوی کی عبادت کر رہے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے جب اس تصویر کو دیکھا تو انہیں
عبادت کا یہ نظام سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے اسے ایک پہیلی یا عذاب کی کہانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ کوئی آثار قدیمہ کی تصویر دیکھے اور اس کا مقصد سمجھے بنا اسے ایک ڈراؤنی داستان بنا دے۔ واقعی، لیکن اس داستان میں جو سب سے بڑا تاریخی انقلاب چھپا ہے وہ شادی کے واقعے سے جڑا ہے۔ اگر لائس کا قتل ایک رسمی قربانی تھی تو اوئیڈپس کا تھیبس کی رانی آیوکاسٹے سے شادی کرنا کیا تھا؟ یہاں سے ہم اس دور کے سب سے اہم معاشرتی انقلاب کی طرف جاتے ہیں جہاں نظام مادر شاہی سے پدر شاہی کی طرف منتقل ہو رہا تھا، میٹریلینیل ٹو پیٹریلینیل سکسیشن۔ وراثت کا نظام، عورتوں کے ذریعے چلنے والا نظام۔ ان قدیم دستاویزات کے مطابق اوئیڈپس دراصل 13ویں صدی کا ایک حملہ آور تھا جس نے تھیبس پر قبضہ کیا تھا۔ اس وقت کے مقامی رواج کے مطابق وراثت اور تخت کا حق رانی کے پاس ہوتا تھا، جو کہ اس وقت ہیرا کی پجارن ہوتی تھی۔ وہ کسی بھی نئے بادشاہ یا حملہ آور کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے وہاں کی رانی سے شادی کرنا لازمی ہوتا تھا۔ آیوکسٹے وہی رانی تھی۔ نئے آنے والے پدارشاہی حملہ آوروں نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اقتدار ماں سے بیٹی کے بجائے باپ سے بیٹے میں منتقل ہو۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پہلے کے تمام رسم و رواج کو بدنام کرنے کی مہم شروع کی، اور اس معاشرتی تبدیلی کو انہوں نے ایک خوفناک کہانی میں ڈھال دیا۔ انہوں نے اس پرانے رواج کو، جہاں نیا بادشاہ تھیبس کی پرانی رانی سے شادی کرتا تھا تاکہ تخت پر حق جتا سکے، پوری طرح غلط رنگ دے دیا۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنی ہی ماں سے شادی کر لی ہے۔ یہ اصل میں ایک تہذیبی اور مذہبی تبدیلی تھی جسے ایک گھنونے جرم کی شکل دے دی گئی۔ ایک مذہبی رسم کو انسیسٹ قرار دے کر انہوں نے پرانے مادر شاہی نظام کو لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا دیا اور اپنا پدر شاہی نظام زبردستی مسلط کر دیا۔ یہ پورے تاریخی حقائق کی کتنی باقاعدہ اور منصوبہ بند تبدیلی تھی، اور بات صرف شادی پر ختم نہیں ہوتی۔ کہانی کے آخر میں جب سچائی سامنے آتی ہے تو آیوکسٹے کا شرم اور پچھتاوے سے لٹک کر جان دینا بیان کیا جاتا ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ حقیقت میں یہ بھی کوئی خودکشی نہیں تھی۔ یہ تھیبس کی چاند کی دیوی کی پوجا کی ایک اور رسم تھی۔ قدیم دور میں کھیت کی زرخیزی اور اچھی فصل کے لیے دیوی کے مجسموں کو درختوں سے لٹکایا جاتا تھا۔ آیوکسٹے کے لٹکنے کی داستان دراصل انہی لٹکائے گئے مجسموں کی ایک غلط اور تحریف شدہ تعبیر تھی۔ انہوں نے ایک مقدس رسم کو ایک عورت کی رسوائی اور خودکشی میں بدل دیا۔ جب ہم ان حقائق کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو صدیوں بعد آنے والے بہت سے نفسیاتی مفکر بھی سوالیہ نشان کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سگمنڈ فرائڈ کا وہ مشہور نظریہ جسے دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے، فرائڈ نے اس کہانی پر پورا ایک نفسیاتی محل کھڑا کر دیا، یہ مانتے ہوئے کہ یہ داستان انسانی فطرت کی سب سے گہری سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر بچے کے اندر اپنی ماں کے لیے ایک فطری کشش اور باپ کے لیے دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن جب تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ کہانی تو دراصل ایک سیاسی اور مذہبی پروپیگنڈا تھی جو ایک پرانے نظام کے خلاف بنائی گئی تھی، تو فرائڈ کا یہ نظریہ بالکل بے بنیاد لگنے لگتا ہے۔ اور اس حوالے سے پلوٹارکی کی وہ بات سچ میں ہنسا دینے والی اور بہت ہی گہرا طنز رکھتی ہے۔ پلوٹارک، جو کہ قدیم دور کا ایک مشہور تاریخ دان تھا، اس نے اس وقت ہی اس قسم کی خیالی باتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر ایک دریائی گھوڑا اپنے باپ کو مار کر اپنی ماں پر حاوی ہو جاتا ہے تو کیا اس بنیاد پر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر ایک ہپوپوٹیمس کمپلیکس موجود ہے؟ یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ کسی ایک جانور کی عادت یا کسی ایک جھوٹی متھ کو اٹھا کر پوری انسانیت کی فطرت پر لاگو کر دینا کس قدر بے تکی اور غیر منطقی بات ہے۔ پلوٹارک کا یہ طنز اس پورے مطالعے کو نہایت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ یہ داستان کسی یونیورسل نفسیاتی الجھن یا انسانی فطرت کی کسی اندھیر نگری کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ مخصوص زمانے، مخصوص جگہ کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کی عکاسی کرتی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی بھی تحریر یا متھ کو اس کے تاریخی پس منظر سے کاٹ کر دیکھنا کتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اصل علم وہی ہے جو سچی باتوں کے پیچھے
چھپی تاریخی حقیقت کو سمجھے اور اس بات پر سوال اٹھائے کہ جو کہانی ہمیں سنائی جا رہی ہے اسے لکھنے والوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو اس پورے تجزیے کا آخری نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ جس داستان کو دنیا صدیوں سے ایک خونخوار ٹریجڈی، انجانے میں کی گئی غلطی اور قسمت کے کھیل کے طور پر مانتی آئی ہے، وہ دراصل مذہب، وراثت اور رواج کا تبدیل ہوتا ہوا ایک نظام تھا۔ ایک ایسا نظام جسے آنے والی نسلوں نے جان بوجھ کر یا نادانستی میں بالکل غلط مفہوم پہنا دیا۔ پرانے دور کے مقدس نشان، سال کی نمائندگی کرنے والی دیویاں اور عورتوں کے تخت کے حق کو بعد میں آنے والے اقتدار نے بدل کر ایک ایسی خوفناک کہانی بنا دیا جس سے لوگوں کے ذہنوں میں خوف بیٹھ جائے۔ یہ ایک تاریخی تسلسل کو توڑنے اور نئے عقائد مسلط کرنے کی کہانی تھی۔ اور یہی گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ کو جنم دیتی ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر ہزاروں سال پرانی رسموں کو تاریخ نے اتنی بری طرح بدل دیا، جہاں تخت پر قبضہ کرنے کے بعد رانی سے شادی کو انسیسٹ بنا دیا گیا، ایک بادشاہ کی مذہبی قربانی کو سڑک کا جھگڑا قرار دے دیا گیا، اور کھیت کی زرخیزی کے رواج کو خودکشی بتا دیا گیا، تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج کے دور کی ایسی کون سی عام کہانیاں، عقائد یا یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے رجوحات ہیں جنہیں آج ہم روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ہزاروں سال بعد کے آثار قدیمہ کے ماہرین انہیں بالکل ہی عجیب، خوفناک یا ناقابل فہم متس میں تبدیل کر دیں گے۔ شاید اس وقت کی سب سے عام باتیں بھوشیہ کی سب سے پیچیدہ پہیلیاں بن جائیں۔ اجازت دیجیے، اگلی بار کسی اور حیرت انگیز اور چھپی ہوئی حقیقت کے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔